غریب آدمی کے بجٹ کا بڑا بڑا حصہ روٹی پہ اوپر خرچ ہوتا ہے، اور جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس کے لیے تو افراط زر کی شرح پھر بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ کی کیلکولیشن درست ہے. اور دوسری آپ نے جو بات کی 11,500 ارب، یہ کہاں گیا؟ جی دیکھیے، اس میں جو چیز ہوئی، اور وہ اس میں ایک بہت بڑا دخل یہ ہے کہ آپ نے جو کرنسی کو ایک وقت 30% تقریباً پچھلے سال کیا، اس سے بھی پہلے کچھ کیا تھا، تو آپ کا جو قرضہ ہے، آپ کا جو ڈیٹ ہے، 100 ارب سے ڈالر سے زیادہ جا چکا تھا. تو اگر کرنسی میں صرف 40 روپے کی کمی آئی، صرف میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس سے تھوڑی زیادہ آئی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو روپی ویلیو ہے فورن ڈیٹ کا، وہ 4,000 ارب بڑھا ایک سال میں. تو یہ 11,000 میں 4,000 ارب تقریباً کرنسی کے گرنے کا ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ پہ جو اثر پڑا ہے. درست ہے. دوسرا، آپ کا جو قرضہ ہے بڑھنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پچھلے سال جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا، وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. کتنا ڈیفیسٹ ہوا سر؟ 8.9% آف دا جی ڈی پی، جو کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، اور تقریباً 3,500 ارب کیش. اور ٹیکس ریونیو کم ہو گئے. ٹیکس ریونیو کم ہو گئے اور خرچے بڑھ گئے. تو لیکن گورنمنٹ نے تو کفایت شعاری کی، بھینسیں بھی بیچیں، گاڑیاں بھی بیچیں. دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ آپ کا جو سود کا جو خرچہ ہے، وہ صرف ایک سال میں 500 ارب بڑھا. پچھلے سال 1,500 سے 2,000 ارب. تو اس سال کیا ہوگا؟ 3,200 ارب. 3,200 ارب روپے صرف ہم انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں رواں سال دیں گے. جی. اور اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کا جو نیٹ ریونیو آئے گا اس سال، اگر ہم مناسب بھی فگر لے لیں ایف بی آر ریونیوز کے 4,600، جو بھی مشکل لگ رہا ہے اس وقت، مگر اگر ہم وہ فگر بھی لے لیں 4,600 کا، تو آپ کی نیٹ ریونیوز جو ہوں گی وہ 3,000 ارب سے کم ہوں گی. تو نیٹ ریونیوز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ انف فار انٹرسٹ پیمنٹس اونلی. ایبسلیوٹلی. تب آپ مجھے سوچئے، کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ریسورسز اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آرم فورسز، ہماری سیکیورٹی کے خرچے، اپنے ریسورسز